العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. علم عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وإياك نستعين، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعریف ہے وہ غائب کے صیغے کے ساتھ کی گئی تھی، جبکہ یہاں ایاک نعبد میں اللہ رب العزت کو مخاطب کر لیا گیا ہے۔ اسے عربی میں التفات کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا دقیق اشارہ ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، تو اس شخص کو اللہ رب العزت کا پھر قرب مل جاتا ہے۔ وہ براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی اور بات چیت کرتا ہے۔ اور دوسری بات اس سلسلہ میں یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اصل میں تھا نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہ عربی زبان کا ایک خاص اسلوب ہے، اس میں حصر پیدا کر دیا گیا۔ خاص والا جو ترجمہ ہے، صرف والا جو ترجمہ ہے، وہ اس کے اندر آ گیا۔ ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، جبکہ اگر یہاں ہوتا نعبدک و نستعینک تو اس کا مطلب ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایسا نہیں اللہ رب العزت نے کہا، بلکہ کہا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت بھی تجھ سے خاص ہے، اور جو استعانت ہے، مدد مانگنا، یہ بھی چیزیں تیرے ساتھ خاص ہیں۔ جس طرح جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، تو اس میں بھی لا الہ، اس کے ساتھ سارے کے سارے معبودوں کی نفی کر دی گئی کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، پوری دنیا میں کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ پھر الا اللہ کے ساتھ صرف اللہ رب العزت کا استثناء کیا گیا کہ صرف اللہ تعالی ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی طرح یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کی ہم عبادت کریں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس سے ہم مدد مانگیں۔ پھر یہاں عبادت کا تذکرہ ہے، تو یاد رکھیے گا عبادت کس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر انتہا درجے کی اس کے ساتھ محبت بھی کی جائے، اور انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری بھی اس کے سامنے کی جائے۔ تو اگر اس لائق کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ عبادت کے معنی میں یاد رکھیے 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک پرستش ہے، اور دوسرے نمبر پر فرما برداری ہے، اور تیسرے نمبر پر ہر وقت بندگی اور غلامی ہے۔ اور یہاں جو ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ پرستش بھی شامل ہے، عبادت صرف اللہ کی، اسی کو ہم پوجتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اطاعت اور فرما برداری ہے، یہ نہیں کہ کسی ملنگ نے کہہ دیا ایسا کرو تو وہ ایسا کرنا بھی شروع کر دیا، نہیں، اطاعت اور فرما برداری بھی صرف اللہ رب العزت کی۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہر وقت بندگی ہے، غلامی ہے، جھکنا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں۔ اور پھر عبادت کی 3 قسمیں ہیں، التحیات للہ، دوسرے نمبر پر الصلوات للہ، اور تیسرے نمبر پر الطیبات للہ۔ تو یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہ اصل میں عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ التحیات للہ سے مراد قولی عبادت ہے، تو زبان کے ساتھ جو ادا ہوتی ہیں عبادتیں، اس کا تعلق بھی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو الصلوات ہے، اس سے مراد انسان کی بدنی عبادت ہے، جو وہ اپنے بدن کے ساتھ عبادت کرتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی قیام میں کھڑا ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو الطیبات ہیں، اس سے مراد مال ہے، تو مال خرچ کرنا، مالی باتیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات یاد رہے
کہ جو نستعین ہے، ایاک نستعین، استعانت کا عام مطلب مدد چاہنا ہے، مدد مانگنا ہے۔ تو استعانت میں انسان کو جو مدد چاہیے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے جلب منفعت، اور دوسرے نمبر پر دفع مضرت۔ جلب منفعت کیا ہوتا ہے کہ انسان فائدہ چاہتا ہے، انسان کو مدد چاہیے، کون سی؟ اسے کوئی نہ کوئی فائدہ چاہیے، مثال اسے شادی کرنی ہے، اچھی بیوی چاہیے، یا اسے اولاد چاہیے، اچھا کوئی کاروبار چاہیے، کوئی اور چیز چاہیے۔ اس کو جلب منفعت کہا جاتا ہے کہ فائدہ حاصل کرنا۔ تو فائدہ جو ہے یہ انسان صرف اللہ رب العزت سے مانگ سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے جلب منفعت کے بعد دفع مضرت، کہ انسان کو استعانت میں ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس پر تکلیف آ رہی ہے تو وہ تکلیف دور ہو جائے۔ تو یہ تکلیف دور کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو گویا استعانت کی دونوں صورتیں ہوں، فائدہ لینا یا نقصان سے بچنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کرے گا۔ پھر یہ جو استعانت ہے، مدد چاہنا، استعانت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو مدد چاہتے ہیں وہ ان اسباب کے بارے میں ہے، ان اختیارات کے بارے میں ہے جو صرف اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ہاں، ایک ہے ما فوق الاسباب اور ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب۔ جو ما تحت الاسباب ہے، مثال ہم کسی سے پانی مانگ لیتے ہیں تو وہ پانی کا گلاس بھر کر لا کے ہمیں پانی پلا دیتا ہے، تو یہ انسان کے اختیار میں اللہ رب العزت نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اٹھے اور جا کر پانی کا گلاس آپ کو پلا دے۔ لیکن جو ما فوق الاسباب چیزیں ہیں، یہ اس کا اختیار اللہ رب العزت نے مخلوق کو نہیں دیا، یہ اختیار خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کو ایک مثال کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دوا دینا یہ ڈاکٹر کا، طبیب کا کام ہے، لیکن آگے جو شفا دینا ہے یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اتنی واضح سی مثال ہے۔ تو علاج معالجہ طبیب تو کر سکتا ہے، لیکن اولاد کے ساتھ نوازنا یہ کسی ڈاکٹر کا، کسی طبیب کا، کسی معالج کا کام نہیں، بلکہ اسباب ہم اختیار کر سکتے ہیں، اور اس کے آگے جو اس کو مؤثر کرنا ہے سبب کو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کو مؤثر کر سکتی ہے۔ تو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، اس کے ساتھ ہی استعانت جو ہے، مدد چاہنا، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ لہذا یہ کہنا یا رسول اللہ اغثنی، یا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی، تو یہ سارے کے سارے واضح طور پر شرک ہیں۔ اس کے شرک ہونے میں کوئی شائبہ اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ شارحین نے اور بلکہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں جو جمع کا صیغہ ہے، کیونکہ انسان اکیلا ہی سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے تو ایاک اعبد و ایاک استعین ہونا چاہیے تھا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں خاص، اور میں خاص تیری مدد چاہتا ہوں۔ تو یہاں میں نہیں آیا، یہاں جمع کا صیغہ ہے، ہم کا تذکرہ ہے، ایاک نعبد ایاک نستعین میں۔ تو اہل علم نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں، سکت ہی نہیں کہ وہ اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اکیلا درخواست کرے۔ تو آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ 3-4 لوگ مل کر جاتے ہیں، اکیلا آدمی گھبراتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بات کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کتنا بلند ہے، لہذا ایک اس کی حکمت تو یہ ہے۔ دوسرا بات اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہاں نعبد اور نستعین میں جمع کا تذکرہ اس لیے ہے کہ انسان کے اندر جو اکیلا پن ہے، میں یہ نہ آ جائے کہ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کمال عاجزی یہ ہے کہ سب لوگ مل کر تو اپنی فریاد کریں اور اللہ رب العزت سے ذکر کریں کہ ہم سارے لوگ ہی تیرے در کے مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ پھر یہ جو عبادت ہے اور استعانت ہے، جس طرح اہل علم نے ذکر کیا کہ سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا کہ سورۃ الفاتحہ کا بھی جو خلاصہ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی جو آیت مبارکہ ہے اس میں شامل، کیونکہ جب انسان ایاک نعبد کہتا ہے تو اس وقت انسان شرک سے کیا ہو جاتا ہے؟ بیزار ہو جاتا ہے، وہ خالص اللہ کی عبادت پر آمادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ اپنی طاقت، اپنی قوت سے آزاد ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کمال توکل اور اللہ رب العزت پر کمال اعتماد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آخری بات یہاں یہ بھی ہے
کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں چونکہ قرآن پاک رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے، کتاب ہدایت ہے، جتنے نئے نئے فرقے پیدا ہوتے ہیں قرآن کے اندر ان کا رد موجود ہے۔ آج بھی اگر کوئی فتنہ پیدا ہو جائے تو قرآن پاک کی روشنی سے اس کا علاج اور اس کا رد کیا جا سکتا ہے۔ دو نظریے پیدا ہو گئے تھے، ایک جبریہ اور ایک قدریہ۔ جبریہ کون سے لوگ تھے؟ یہ کہتے تھے کہ بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں، بندہ مجبور محض ہے۔ مثال اس وقت میں بول رہا ہوں تو میرا اپنا کوئی اختیار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ تم بولو۔ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ خود سے نہیں بیٹھے، بلکہ اللہ نے آپ کو باندھا ہوا ہے، مجبور کیا ہوا کہ آپ یہاں پر بیٹھے۔ یہ جبریہ کا نظریہ تھا۔ جبکہ قدریہ یہ وہ فرقہ تھا جو کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی دخل نہیں، ہم جو کرتے ہیں سارا کچھ ہم ہی کرتے ہیں، جب ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں بات آتی ہے۔ یہ غلط نظریے ہیں دونوں، ان کا رد بھی اسی ایک آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ ایاک نعبد جہاں ہم کہتے ہیں تو اس میں اختیار ثابت ہوگا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم اذان فجر سن کر گھر سے آئے، ہم خود عبادت کے لیے آئے نا، اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دی ہے، اس اختیار کو ہم نے اختیار کیا، خود سے چل کر ہم آئے اور مسجد میں آ کر ہم نے نماز ادا کی، تو اس کے ساتھ اختیار ثابت ہو گیا، اور جو جبریہ کا فرقہ ہے اس کا رد ہو گیا۔ اسی طرح جو قدریہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سارا کچھ کرتے ہیں، تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو ہے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے اندر جو ہے چونکہ بندے کا محتاج ہونا ثابت ہو گیا کہ بندہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے، تو اس کے اندر ان کا رد بھی ہے جو قدریہ ہے۔ اس پر ایک لطیفہ بھی ہے، اس کے ساتھ شاید بات مزید واضح ہو جائے۔ ایک جبری تھا اور ایک قدری، دونوں آپس میں جھگڑ پڑے، تو معاملہ قاضی کے پاس آیا۔ قاضی نے ان کا فیصلہ کرنے کے بجائے کمرے میں ان کو بند کیا۔ یہ باتیں کچھ سچ ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں۔ ایک کمرے میں بند کیا اور ان کے لیے جو روٹی تھی وہ چھت کے اوپر کسی طرح لٹکا دی اور تالا لگا دیا، کہا رہو اندر۔ اب وہ جو جبری تھا جس کا کہنا کیا تھا کہ اختیار نہیں ہے، ہم مجبور محض ہیں، گویا ہم چابی کا کھلونا ہے، چابی اللہ تعالیٰ لگاتا ہے تو ہم چلنا پھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو جبری تھا وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا جا کر کہ دیکھو بھائی میں تو مجبور ہوں، اللہ نے مجھے کھلایا تو کھلا دیا، نہیں تو میں بھوکا مروں گا۔ اور وہ جو قدری تھا جو کہتا تھا کہ نہیں تقدیر ہم خود اپنی بناتے ہیں، تو وہ چھلانگے لگانا شروع ہوا کہ میں وہ کھانا اتاروں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہے اس کو نہیں سمجھتا تھا، وہ خود سے کوشش کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ وہ چھلانگے لگانا شروع ہو گیا اور بالآخر اس نے وہ کھانا حاصل کر لیا۔ اب اس کو کہتا سنا پھر میں نے کہا تھا نا کہ بندے کی کوشش سارا کچھ کرتی، تم توکل کی بات کرتے تھے، اب تمہیں کھانا نہیں ملا، مجھے مل گیا۔ وہ خاموش رہا اور یہ قدری جو تھا دوسرے کونے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ آدھا کھانا جب کھایا تو اسے ہوا کہ یار وہ بھی آخر میرا بھائی ہے، تو جب سے میں بھوکا ہوں وہ بھی بھوکا ہے۔ وہ کھانا جا کر اس کو دے دیا۔ اس نے کہا سناؤ، میں نے کہا تھا نا کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، اللہ نے سارا کچھ کرنا ہے، تو اللہ نے مجھے کھانا دے دیا۔ اب جو ہے وہ حاکم آیا، قاضی آیا، دونوں کو بات سمجھائی، دیکھو وہ جو کھانا تھا اس میں دو چیزیں شامل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن بھی شامل تھا اور تمہاری محنت بھی شامل تھی، لہذا دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توکل بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے۔ اور یہ وہی بات ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں موجود ہے، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بہرحال یہاں دیگر علمی نکات کے ساتھ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ رب العزت سے یہ وعدے کرتے ہیں آ کر، اور اس کے باوجود بھی کوئی کسی پیر کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کسی سلسلے کے ساتھ منسلک ہے، تو یہ بددیانتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ انسان آ کر وعدے کرے اور پھر پیروں فقیروں ملنگوں اور اس طرح کے قطب ابدال جتنے اچھے لوگ ہیں، جتنے بے وقوف ہیں، ان کے پیچھے انسان پڑا رہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ یہ جو وعدے کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھے۔ پھر ان وعدوں کا، ان میعاد کا، ان اقوال کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی تعلق نہیں بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔